السلام علیکم ناظرین، آج میں تقریباً 3 ایشوز پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو کرنٹ سچویشن ہے، ملکی صورتحال جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال بڑی فضائل ہے اور جس میں ذاتی دشمنی زیادہ ہے اور ملکی حالات کا سدھار جو ہے وہ کم ہے۔ اس کی ساری ذمہ داری حکومت کے کندھوں پر آتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ حالات کو سدھارے اور معاملات کو بہتر کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اپوزیشن جو ہے، جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن ہے، یعنی تحریک انصاف، وہ بھی تنقید برائے تنقید نہ کرے بلکہ اصلاح کے پہلو کو بھی پیش نظر رکھے۔ اب جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ دونوں اطراف میں، یعنی اسلام آباد کی گورنمنٹ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں جمہوریت کے اوپر کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے، یعنی جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت ہم سارے لوگ جذبات کے بہاؤ میں جا رہے ہیں، بہہ رہے ہیں اور کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال مرکزی گورنمنٹ کی ہے، جنہوں نے گرفتاریوں کا عمل شروع کیا ہے، جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ تشدد کی راہ اختیار کرتی یا معاملات کو بگاڑنے میں اپنا رول ادا کرتی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ معاملہ فہمی کی طرف جاتے تاکہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ بدقسمتی سے وہ گورنمنٹ بھی اس طرف نہیں گئی اور انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈروں کی اور کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں، جو اس موجودہ جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب اگر وہ اس جمہوری نظام کو اسی طرح سے چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ چیز نہیں آئے گی۔ اب جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف اسلام آباد میں نون لیگ اور اس کی کوئی 12-13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے اس کی گورنمنٹ ہے، اور پاکستان کی باقی اکثریتی آبادی پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، جس میں صوبہ کے پی کے، صوبہ پنجاب، صوبہ کشمیر اور صوبہ گلگت بلتستان ہیں۔ اب اگر یہ ذاتی اختلافات اور ذاتیات کا عمل اور آگے بڑھا، جس کو بڑھانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگ شامل ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا، سبھی کو پتا ہے کہ جو حالات کو خراب کر رہے ہیں، جو گرفتاریاں کر رہے ہیں، جو تشدد پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ پاکستان کا ہی نقصان نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی پارٹی کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے قوت برداشت ہو اور عوام جس کو چنے، جس کو مینڈیٹ دیں حکومت کرنے کا، وہ حکومت کرے۔ یہ ایک تو سب سے بڑا جو موجودہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، جس میں بہت ساری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ میں ان تمام چالوں کا ذکر تو شاید نہ کروں کہ جو
فیڈرل گورنمنٹ یا تحریک انصاف یا کوئی اور پارٹی جو ہے اس میں چال چل رہی ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں بہرحال پاکستان کے نقصان میں جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے پاکستان کا، میں اس کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے یہ شاید اب ٹھہر نہ سکے، اور یہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ شاید آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ عوام کو وہ سروس نہیں دے پا رہا جو اس کو دینی چاہیے۔ یہ نظام، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نظام کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے، یہ انصاف کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اس میں غریب جو ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، اور جو سرمایہ دار امیر اس نظام کو چیر پھاڑ کر کے اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ سو اس نظام کی بہتری کے لیے شاید اب کوئی ترکیب کارگر نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ نظام گرتا ہے تو پھر کن قوتوں کو فائدہ ہوگا، یا یہ نظام کس طریقے سے گرے گا۔ اب اگر یہ نظام عوامی انقلاب کے ذریعے گرتا ہے تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، لیکن اگر یہ نظام عوامی انقلاب کے ذریعے نہیں گرتا، کسی اور طریقے سے گرتا ہے، تو پھر شاید نقصان ہوگا، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی اور قوتیں اقتدار میں آ جاتی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکیں گی جو عوام کے نمائندے کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک بہت، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت باریک لائن ہے جس لائن کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ ہاں، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ ملک، جو سب سے بہتر ہے کہ ملک میں بہت جلد انتخابات کروا دیے جائیں، اور جو پارٹی مینڈیٹ لے کے آئے وہ اس نظام کو اگر تبدیل کرنا چاہے تو وہ کر لے، آئین میں امینڈمنٹ کے ذریعے، بجائے اس کے کہ کوئی نیا آئین آئے، اسی آئین میں ترمیم کر کے اس کو ریفائن کر لیا جائے، اس کو موجودہ حالات کے مطابق بنا لیا جائے، عوامی ضروریات کے مطابق بنا لیا جائے۔ یہ ایک ضروری جو ہے بات میں کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ دوسرے نمبر پہ عالمی طاقتیں ہم جیسے ممالک جو ہیں ان میں مداخلت ضرور کرتی ہیں، اور یہ عالمی طاقتیں اور بہت زیادہ نہیں ہیں، صرف ایک امریکہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ چھوٹے ممالک کو اپنی کالونی بنا کر رکھے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو امریکہ کی کالونی بنانا ہے، یا ہم نے آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے اپنا مقام دنیا میں بنانا ہے۔ کیا ہم نے ایک زندہ قوم کی طرح رہنا ہے، یا ایک مردہ قوم بن کر امریکہ کے پیروں میں زندگی گزارنی ہے؟
اگر تو ہم زندہ قوم رہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شمشیر و سنا اول، تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھنا ہوگا جبر کے مقابلے کے لیے، استعماری طاقتوں کے مقابلے کے لیے. ہم نے دنیا میں بہت سارے واقعات دیکھے، جس میں ایک واقعہ ویتنام کا تھا، جہاں پہ 25 سال امریکہ نے جنگ لڑی، لیکن انجام کیا ہوا؟ شکست. اس لیے کہ ویتنام کے عوام اس بات پر اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے استعمار کو شکست دینی ہے. وہ لڑے، قوم متحد ہوئی اور امریکہ کو شکست ہو گئی. امریکہ ایٹمی طاقت تھا، اس کے باوجود اسے شکست ہوئی. پھر ہم نے امریکہ کو ایران میں شکست کھاتے ہوئے دیکھا. دنیا نے دیکھا کہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے ذریعے امریکہ وہاں پہ حکمرانی کرتا تھا اور ایران کو اس خطے کا چوکیدار بنا رکھا تھا. لیکن جب ایرانی عوام اٹھے تو انہوں نے آیت اللہ خمینی کی قیادت میں امریکہ کو سمندر میں پھینک دیا اور امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اسی طرح افغانستان میں ایک چھوٹی سی قوم، افغانی قوم، جو امریکہ کے خلاف لڑی اور امریکہ کی بہت بھاری بھرکم فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا. اگر یہ قومیں کھڑی ہو کر امریکہ کو شکست دے سکتی ہیں تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوں؟ ہم اس لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ اشرافیہ ایسا ہے جو پاکستان میں لوٹ مار کرتا ہے اور غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان سے کمیشن کی صورت میں، کرپشن کی صورت میں پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے جاتا ہے، اور ان کو اور ان کے پیسے کو وہ بیرونی طاقتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں. اس لیے یہاں پر بہتری نہیں آتی اور وہ اشرافیہ طبقہ یہاں پر اس نظام میں اپنے بندوں کو اس طریقے سے فٹ کرتا ہے کہ وہ بندے ایک اور فوج، ظفر موج تیار کرتے ہیں جو اس اشرافیہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. عمران خان اس اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے اب کے ضمنی انتخاب میں کلین سویپ کیا اور اس اسٹیٹس کو شکست دی. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اسٹیٹس کو توڑیں اور ایک نئے نظام کی بنیاد رکھیں، وہ نظام جو انصاف پہ مبنی ہو، جہاں پہ انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، جہاں پر انسان کو شیلٹر مہیا کیا جائے، جہاں پر صحت کی سہولت دی جائے، جہاں پر کپڑا
اس کو فراہم کیا جائے، جوتے فراہم کیے جائیں، اچھی پالیسیز بنائی جائیں، بلکہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک بہت اچھا خاکہ ملک کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔ پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی تجاویز دیں، تاکہ پاکستان کے لیے ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔